میری طرف سے دیکھنے اور سننے والے سبھی معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں کریبین سی میں واقع ایک چھوٹے سے ملک کی۔ یہ دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو پاکستانی شہریوں کو بغیر ویزا اپنے ملک میں داخلے اور قیام کی اجازت دیتا ہے۔ اس ملک کی ثقافت ہندوستانی، جنوبی ایشیائی، افریقی، یورپی، چینی، شمالی امریکہ، لاطینی اور عرب ثقافتوں کے اثر کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ملک سیاحوں کے لیے کچھ زیادہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ ملک اپنی آب و ہوا، خوبصورت ساحل، متحرک ثقافت، مضبوط معیشت اور سستی رہائش کا حامل ملک ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو کی۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو ونزویلا کے قریب 2 جزیروں پر مشتمل کریبین ملک ہے جس میں کیرول کو مخصوص روایات اور کھانے ہیں۔ ٹرینیڈاڈ کا دارالحکومت پورٹ آف اسپین کیلی پیسو اور سوکا میوزیم پر مشتمل ایک پرجوش کارنیول کی میزبانی کرتا ہے۔ آسا رائڈ نیچر سینٹر جیسے پناہ گاہوں میں پرندوں کی بے شمار اقسام آباد ہیں۔ ٹوباگو کا چھوٹا جزیرہ اپنے ساحلوں اور ٹوباگو مین رینج فارسٹ ریزرو کے لیے جانا جاتا ہے جو ہمنگ برڈز کی پناہ گاہ ہے۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو کی ثقافت ہندوستانی، جنوبی ایشیائی، افریقی، مقامی، یورپی، چینی، شمالی امریکہ، لاطینی اور عرب ثقافتوں کے اثر کو ظاہر کرتی ہے۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو کی تاریخیں مختلف ہیں، ثقافتی اثرات میں فرق ہے جس نے ہر جزیرے کو تشکیل دیا۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو ایک انگریزی بولنے والا ملک ہے جس کے برطانیہ سے مضبوط روابط ہیں۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو نے 1962 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور اسی سال دولت مشترکہ اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کی۔ یہ 1976 میں ایک جمہوریہ بنا۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو کا دارالحکومت پورٹ آف اسپین ہے جو ٹرینیڈاڈ کے شمال مغربی ساحل پر واقع ہے۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو سیاحوں کے لیے سب سے محفوظ نہیں۔ بہت سے ممالک جرائم کی اعلیٰ سطح کی وجہ سے اپنے شہریوں کو یہاں سفر کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ملک میں پرتشدد جرائم کی شرح بہت زیادہ ہے جو یہاں تک کہ مشہور سیاحتی علاقوں کو بھی متاثر کرتی ہے، اور بہت سے ایسے گروہ ہیں جو جرائم کی شرح کو اور بھی بدتر بنا دیتے ہیں۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو اپنے افریقی اور ہندوستانی ثقافتوں کے لیے مشہور ہے جو اس کے بڑے اور مشہور کارنیول، دیوالی اور ہوسے کی تقریبات میں جھلکتا ہے۔ ساتھ ہی اسٹیل پین، لمبو اور موسیقی کے انداز جیسے کیلی پیسو، سوکا، ریپیسو، پیرانگ کی جائے پیدائش بھی ہے۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو میں رہنے کے فوائد میں گرم آب و ہوا، خوبصورت ساحل، متحرک ثقافت اور دوستانہ لوگ شامل ہیں۔ مزید برآں ملک میں معیشت مضبوط ہے اور زندگی گزارنے کی کم قیمت ہے۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو کو بطور وزٹر جانے کے لیے آپ کو ویزا کی ضرورت نہیں ہے۔ وزٹر کو عام طور پر ملک میں رہنے کے لیے 90 دن کا وقت دیا جاتا ہے، لیکن پورٹ آف اسپین اور سکارا ہورو میں محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن سے توسیع حاصل کی جا سکتی ہے۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو میں تنہا خواتین مسافروں کے لیے کچھ حفاظتی نکات یہ ہیں کہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے ہر وقت آگاہ رہیں۔ اگر کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہوتا تو فوری طور پر علاقہ چھوڑ دیں۔ رات کو اکیلے واک پر نکلنے سے گریز کریں۔ ٹرینیڈاڈ میں پرتشدد جرائم کی ایک اعلیٰ اور بڑھتی ہوئی سطح ہے، بشمول گینگ سے متعلق واقعات اور فائرنگ۔ خاص طور پر پورٹ آف اسپین کے شہر کے مرکز میں اور اس کے آس پاس جرائم کا رجحان مقامی کمیونٹیز میں ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ وزٹر کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو کریبین کا خوبصورت ملک ہے۔ اپنی متحرک ثقافت، شاندار ساحلوں اور متنوع جنگلی حیات کے لیے جانا جاتا ہے۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک مقبول مقام ہے۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو تیل اور گیس کے بڑے ذخائر کی بدولت کریبین کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے جس کا احتسال اس کی معیشت پر حاوی ہے۔ ٹرینیڈاڈ کے سب سے مشہور پکوانوں میں سے ایک کڑی ہوئی بطخ ہے جسے روٹی یا چاول کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ مقامی بطخ کو پکانے کے مقابلے اکثر منعقد کیے جاتے ہیں جس میں متعدد تغیرات پیدا ہوتے ہیں۔ بنانے کے لیے ایک سادہ ڈش، لیکن اس میں مہارت حاصل کرنا مشکل ہے۔ کڑی ہوئی
مسکوی کو ایک لذیذ غذا سمجھا جاتا ہے جسے ہر وقت پیش کیا جا سکتا ہے۔ سمندری غذا بہت زیادہ ہے جیسا کہ آپ توقع کریں گے۔ ناشتے کے لیے مچھلی، دوپہر کے کھانے کے لیے روایتی کیکڑے اور رات کے کھانے کے لیے باراکوڈا اسٹیک، سائڈرز، نشستہ دار کساوا، پلاٹین اور اسٹار فروٹ اور جوش پھل خاص طور پر مقبول غذا ہے۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو اور ریاست متحدہ کے درمیان ہوائی سفر کا سب سے کم فاصلہ 4525 کلومیٹر ہے۔ اگر آپ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو سے ریاست متحدہ امریکہ تک ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں تو اسے پہنچنے میں تقریباً 5 گھنٹے لگتے ہیں۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو نے پہلی بار 1948 میں سمر اولمپک گیم میں حصہ لیا۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کے نامور کھلاڑی برائن لارا کا تعلق بھی اسی ملک سے ہے۔ برائن لارا 2 مئی 1970 کو ہولی کراس ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو میں پیدا ہوئے تھے۔ باسکٹ بال عام طور پر ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو میں کالجوں، یونیورسٹی اور مختلف شہری باسکٹ بال کورس میں کھیلا جاتا ہے۔ اس کی قومی ٹیم کیریبین کی کامیاب ترین ٹیموں میں سے ایک ہے۔ کیریبین باسکٹ بال چیمپئن شپ میں اس نے 1986 سے 1990 تک مسلسل 4 گولڈ میڈل جیتے۔ رگبی یونین، باسکٹ بال، بیس بال اور گولف بھی مقبول کھیل ہیں۔ یہاں کے ملکی پرچم کا انتخاب آزاد کمیٹی نے 1962 میں کیا تھا۔ سرخ، سیاہ اور سفید بالترتیب لوگوں کی گرم جوشی زمین اور پانی کی دولت کی علامت ہے۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو کا قومی پھول چاکونیا کا پھول ہے۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو کے قومی پرندے سرخ رنگ کے آئبیس اور کوکوریکو ہیں۔ جون 2021 کی مردم شماری کے مطابق ملک کی آبادی 13,67,558 نفوس پر مشتمل ہے۔ کل آبادی کا تخمینہ 40% سیاہ، 40.3% مشرقی ہندوستانی، 18% مخلوط، 0.6% سفید فام اور 1.2% چینی اور دیگر ہیں۔ ٹوباگو بنیادی طور پر سیاہ فام اکثریتی جزیرہ ہے۔ ٹرینیڈاڈ کے نسلی ڈھانچے پر 2 گروہوں کا غلبہ ہے جن کا سائز تقریباً برابر ہے۔ غلام بنائے گئے لوگوں کی اولاد جن کے آباء و اجداد کو 18ویں صدی کے آخر میں کپاس اور گنے کی کاشت پر کام کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ مشرقی ہندوستانی جن کے آباء و اجداد بنیادی طور پر مزدور تھے جنہوں نے ہجرت کی۔ اس ملک کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے جس کے ماننے والے کل آبادی کا 63.2% ہیں۔ ہندو مت 20.4%، اسلام 5.6%۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو کی آبادی کا 5.6% مسلمان ہے۔ اکثریت ٹرینیڈاڈ میں رہتی ہے لیکن ٹوباگو میں بھی مٹھی بھر آباد ہیں۔ بنیادی طور پر سنی مسلم کمیونٹی پورٹ آف اسپین میں اور اس کے آس پاس شمالی ٹرینیڈاڈ کے مشرقی مغربی راہداری کے ساتھ اور وسطی اور جنوبی ٹرینیڈاڈ کے بعض علاقوں میں مرکوز ہیں۔ اڈیسا مذہب 1.1% ہے۔ ریاستی فرد 0.3%، 9.5% دوسرے مذاہب کے پیروکار آباد ہیں۔ سب سے پہلے آنے والے مسلمان مینڈیگو قبیلے کے افریقی تھے جنہیں پکڑ کر گنے کی کاشت کے لیے غلام بنا کر کام پر لایا گیا تھا۔ یہ سلسلہ 1777 کے قریب شروع ہوا اور 1802 تک غلاموں کی تعداد 19,709 ہو گئی تھی۔ اس طرح اسلام سب سے پہلے یہاں میں ظاہر ہوا۔ نام نہاد اسلام تلوار کی مدد سے نہیں بلکہ مسلمان غلاموں کے ساتھ جنہیں یورپی عیسائیوں نے زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ اس طرح اسلام کو برٹش کیریبین میں یورپی عیسائی غلاموں کے تاجروں نے دانستہ طور پر متعارف کرایا۔ ٹرینیڈاڈ کی طرف مسلمانوں کی نقل مکانی 2 لہروں میں ہوئی۔ پہلا غلام افریقی اور دوسرا انڈینز کی ہجرت۔ اس ملک میں خواتین آبادی کا صرف 49% ہیں۔ وہ ملک کی افرادی قوت کا تقریباً 55% ہیں۔ اس ملک میں ڈرائیونگ سائٹ، بائیں سائٹ اور کالنگ کوڈ +1 اور ڈومین نیم .tt ہے۔ ملک کی کرنسی کو ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو ڈالر کہتے ہیں۔ $1 پاکستانی 43 روپے کے برابر ہوتا ہے۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو ڈالر ایک سرکاری قومی کرنسی ہے جو صرف ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو میں استعمال ہوتی ہے۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو کا نظام حکومت وحدانی پارلیمانی جمہوریہ ہے۔ کرسٹن کینگالو ملک کی موجودہ صدر اور کیتھ راؤلی ملک کے موجودہ وزیر اعظم ہیں۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو ایک مستحکم ملک ہے جو 1962 سے آزاد ہے۔ کیریبین ریاست ونزویلا کے ساحل سے دور لیزر اینڈیز کے سب سے جنوب میں واقع ہے اور اپنے بڑے ذخائر کی وجہ سے کیریبین کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ قدرتی تیل اور گیس سے مالا مال
ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو کی سرکاری زبان انگریزی ہے اور تمام سرکاری اور کاروباری سرگرمیاں معیاری برٹش انگریزی میں چلائی جاتی ہیں۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو باشندے اکثر جلدی بولتے ہیں اور روزمرہ کی گفتگو میں مقامی حوالوں اور کیرول کو ملا دیتے ہیں۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو میں چینی زبان بھی بولی جاتی ہے۔ یہ زبان چینی ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو لوگ بولتے ہیں۔ یہ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو باشندے ہیں جو چینی نسل کے ہیں۔ یہ گروپ سمندر پار چین اور ہانگ کانگ سے تعلق رکھنے والے افراد پر مشتمل ہے جو جزیروں میں منتقل ہوئے تھے۔ معزز ناظرین، یہ تھی ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو کے متعلق دلچسپ معلومات۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ میرا نام ہے سمیر بدر۔ زندگی نے وفا کی تو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔